السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم ادغام کا بیان پڑھ رہے تھے۔ ایسا بھی ادغام کی کتنی قسمیں پڑھی تھیں ہم نے؟ ادغام کی ویسے تو 3 قسمیں ہیں، لیکن میرے خیال 2 پڑھی ہیں۔ ہم نے 2 پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نے حافظ صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے وہ 5 لفظ یاد کرنے ہیں جن میں ادغام کبیر ہوتا ہے۔ حافظ صاحب وہ یاد کیا ہے؟ جی کر سکتے بیان کریں وہ 5 لفظ کون سے ہیں؟ جی۔ نعم جی اتحاجونی، اوپر سے دیکھ کر تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں کر صاحب۔ اچھا آگے۔ مکنی جی تأمرونی جی لا تمن لا تأمن حافظ ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ لا تأمن پوری ہو گئی 5؟ جی کر سکتے۔ ایسا بھی یہ ادغام مثلین اور متجانسان آپ نے پڑھی ہے نا؟ جی پورے قرآن میں ادغام مثلین کی کل 14 صورتیں ہیں۔ ادغام متجانسین کی قرآن کریم میں کل 7 صورتیں پائی گئی ہیں۔ لفظ کئی ہو سکتے ہیں لیکن وہ 7 شکلیں ہیں ادغام کی۔ ادغام متقاربین کی بھی 7 شکلیں ہیں، 7 صورتیں ہیں۔ لام تعریف کا حروف شمسی میں کافی دفعہ آیا ہے، وہ تو دیکھ لینا 14 حروف قمری نکال کر باقی جو ہیں 14 تو وہی بن جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو 13 15 اور 13 28، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ 7 صورتیں ہیں لام تعریف کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کل یہ بھی کہا تھا کچھ اور بھی باتیں یاد کرنے والی ہیں جس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ یہ چند ضروری باتیں یہ میں کل آپ سے سنوں گا۔ چند ضروری باتوں میں سے ایک بات تو حافظ عمر یہ ہے کہ ایک جیسے 2 حروف میں اگر پہلا حرف مدہ ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے فی یومن، کیا ہے؟ فی یومن، اس کو آپ فی یومن نہیں پڑھ سکتے۔ قالو وما لنا، قالو وما لنا نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب مثلین میں پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ شرط تو ہے نا کہ 2 ساکن 2 حروف ایک جیسے جمع ہو جائیں۔ یہ دونوں یا ہیں، یہ فی کی یا بھی یا ہے اور یوم کی یا بھی یا ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو تو وہ شرط بھی موجود ہے، ادغام ہونا چاہیے نا، لیکن یہاں پر یہ منع کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر ادغام، شرط تو یہی ہے لیکن یہاں پر ادغام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ سمجھا گئی بات کی؟ کر صاحب اسی طرح اگر دوسرا کوئی حرف مدہ ہو تو وہ ادغام ہو سکے گا؟ حرف ہوتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے اور کوئی۔ ہاں صحیح۔ حرف مدہ کے بعد دوسرا آتا ہی نہیں، اگر آتا ہوتا تو آپ کو بتا دیتے، ٹھیک ہے نا؟ ایک جیسے دوف کا ہے نا۔ اچھا دوسری یہ ایک بات تو حافظہ پہلی بات کیا ہے ابھی آپ کو جو میں نے یاد کرنے کے لیے کی ہے کہا ہے حافظ عمر؟ حروف مدہ، حروف 2 حروف مدہ ہوں تو پھر جو ہے ادغام نہیں ہوگا۔ حافظ کے سر کے اوپر سے بات گزر جاتی ہے، علم کی بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، لیکن باقی دنیا جہان کی باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ 2 حروف ایک جیسے ہوں تو وہ دونوں تو مدہ ہو ہی نہیں سکتے، پہلا بھی مدہ ہو تو دوسرا کیسے مدہ ہوگا؟ ان میں اگر پہلا مدہ ہو، یہ پڑھیے اوپر سے کیا لکھا ہے،
ایک جیسے دو حروف میں اگر پہلا مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا. پہلا حرف مدہ ہو، پہلا پہلا حرف حرف مدہ ہو، مدہ ہو پہلا تو حرف مدہ ہو، پہلا ادغام حرف نہ ہو. مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا. راجہ صاحب آپ بھی پڑھ لے ذرا. جی، چند ضروری باتیں. ایک جیسے دو حروف ہیں، اگر پہلے حرف مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا. پھر ایک مثلاً دفعہ پڑھیے. ایک جیسے، ایک جیسے دو حروف ہیں، اگر ہیں تو نہیں پہلے لکھا میں نے، ہیں تو نہیں لکھا، ساری جہاں غور سے دیکھیں. میں ایک جیسے حروف، ایک جیسے دو حروف میں اگر پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا. جیسے فی یومن. مثلاً ٹھیک ہے؟ فی یوم. اچھا چلو اگلا آ گیا جی حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوگا، یعنی جی. ہا کا ہا میں، عین کا عین میں. اگر ایک حروف حلقی کا ادغام اپنے مثل نہ ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا. دیکھیے اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مالیہ ہلاکا، صوفی صاحب بولیے. مالیہ ہلاکا. ہاں، یہ دونوں ہا کو ایک کر دیا ہے، اس لیے دوسری ہا کے اوپر شد آ گئی ہے. افضل عمر جی سمجھ آ گئی دوسری بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے سر. ہاں، صرف اپنے جیسے میں ہوگا، اپنے ہم مخرج میں اور قریب المخرج میں نہیں ہوگا. ہم مخرج مثلا ہا اور عین کا ایک مخرج ہے نا، وسط حلق، تو اب ان کا ادغام نہیں ہوگا. فاصفح عنہم، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو قاعدہ سمجھا دیا ہے کہ صرف ایک جیسے دو حروف کا ادغام ہوگا، ہم مخرج یعنی متجانسین میں بھی نہیں ہوگا، اور قریب المخرج لا تزغ قلوبنا، غین کا مخرج ادنا حلق ہے، قاف کا مخرج اقصی لسان لحات ہے، تو ان کا بھی نہیں ہوگا. تو بس مطلب یہ ہے کہ حروف حلقی کا ادغام صرف اپنی مثل میں ہوگا. اتنی بات یاد رکھنا، صرف اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا. اتنی بات یاد رکھنا. اگلی بات یہ ہے مثلین اور متجانسین. کیا کہا ہے؟ مثلین اور متجانسین. مدغم اگر ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، ضرور کرنا ہے. جیسے یلحظ ذالک، بولیے. یلحظ ذالک. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ادغام واجب ہے، لیکن آگے ایک جگہ ایسی آ گئی ہے کہ اس کو اس وجوب سے نکال دیا ہے. با اور میم کا مخرج بھی ایک ہے، یہ متجانسین ہیں، تو یہاں پر واجب نہیں ہے. آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں، ادغام بھی کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہم جو قرات پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے حاجی صاحب؟ جی، قرات حفص. قرات امام عاصم. قرات جو سات قراء ہے نا، قراء سبع قرات کے 7 قراء، ان میں جو ہمارے جس طریقے پر ہم پڑھتے ہیں اس قرات کا نام ہے قرات امام عاصم. کیا نام ہے؟ قرات امام عاصم. ہاں، ان کے 2 شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے امام حفص حافظ صاد، دوسرے کا نام ہے امام شعبہ. ان دونوں کا جو پڑھتے ہیں نا، ان کو روایت کہتے ہیں. یعنی قرات تو ہماری امام عاصم کی قرات ہے، لیکن ان کے 2 شاگرد ہیں، ایک راوی کا نام ہے امام حفص اور دوسرے کا نام ہے امام شعبہ. ہم روایت امام حفص پڑھتے ہیں. قرات کون سی ہو گئی حاجی صاحب؟ قرات امام عاصم اور روایت امام حفص. شعبہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو قرات امام عاصم ہی ہے نا، لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ رواج ہے بر صغیر میں، سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی ہے وہ قرات امام عاصم میں روایت امام حفص پڑھی جاتی ہے. اچھا، حضرت امام حفص کے آگے پھر 2 شاگرد ہیں. کتنے شاگرد ہیں جو مشہور ہوئے ہیں؟ ویسے تو بہت ہوں گے نا. ایک شاگرد کا نام ہے امام جزری، جنہوں نے مقدمات الجزری لکھی ہوئی ہے، اور دوسرے کا نام ہے امام شاطبی.
जिनकी किताब का नाम है तैबातुन नशर। इमाम जजरी कहते हैं दोनों जो हैं वो रवायत हफ्स के अंदर हैं। इसको कहते हैं तरीक़े जजरी और तरीक़े शातबी। अब ये तीन, जजरी किसका शागिर्द हुआ और शातबी किसका शागिर्द हुआ? इमाम हफ्स के। इमाम हफ्स किसके शागिर्द हुए? इमाम आसिम के। समझ आ गया ना? जिस तरह शजरा चलता है, फलां के दो बेटे, इमाम आसिम के शागिर्द बेटे ही होते हैं। इमाम आसिम के दो बेटे, एक का नाम इमाम हफ्स, एक का नाम इमाम शोबा। फिर इमाम हफ्स के दो बेटे, एक का नाम इमाम जजरी, एक का नाम इमाम शातवी। तो जो है ना कारी के शागिर्द, उनको रावी कहते हैं। कारी के शागिर्द को क्या कहते हैं? रावी। अजी साहब, जी जी, कारी के शागिर्द को क्या कहते हैं? इमाम आसिम के शागिर्द को क्या कहेंगे? रावी। तो उनकी जो रवायत है, उन्होंने जो अपने बताया कि हमने अपने उस्ताद से ऐसे पढ़ा, तो उसको हम रवायत करेंगे। और रवायत रावी के आगे जो शागिर्द हैं उनको कहा गया है तरीका। भाई कौन से तरीके पर चलते हो जी? जी हम चलते हैं इमाम हफ्स के, इमाम शातबी के तरीके पर, इमाम जजरी के तरीके पर। ठीक है ना? तो इमाम शातबी कहते हैं इरकम माना में इदगाम करना है, और इमाम जजरी कहते हैं इरकब माना भी पढ़ सकते हैं। इसलिए लिखा गया है इरकम माना में बतरीक़े जजरी इजहार भी जायज़ है। बात समझ में आ गई है भाई सब दोस्तों को? जी जी, ऐसा पढ़िए जरा, मिसलान और मुतजानिसैन में, मिसलैन और मुतजानिसैन में मुद्गम साकिन हो तो इदगाम वाजिब है। यलहज़ ज़ालिका इरकम माना में बतरीक़े जजरी ही जायज़ है, इजहार भी जाएगा। अच्छा, ये कितनी बात हो गई? पिछले एक हमने पीछे बात पढ़ी थी, हरूफ मद्दा का इदगाम नहीं होगा गैर मद्दा में, अपने मिसल का। दूसरी बात ये हो गई हरूफ हल्की का इदगाम गैर हल्की में या अपने हम जिनस में नहीं होगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात हमने ये की है कि यलहज़ ज़ालिका, यहाँ इरकब माना में तरीक़े जजरी इजहार भी जायज़ है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया यह है चौथी बात, ये हाफ़िज़ भी आपने याद रखनी है। चौथी बात यह है कि हमारे कारी का नाम क्या है? इमाम आसिम। कारी का नाम क्या है? हाफ़िज़ बोलो। इमाम आसिम। और हमारे रावी का नाम क्या है? इमाम हफ्स। और हमारे तरीके का नाम क्या है? जजरी और शातबी। दोनों तरीके पढ़ सकते हैं। ठीक है? इमाम हफ्स के दो तरीके हैं, एक जजरी ने अपनाया हुआ है, एक इमाम शातबी ने अपनाया हुआ है। उसको कहते हैं तरीके जज़बी या तुर्क़े जजरी और तुर्क़े शातबी। ठीक है जी? हाँ, अगली बात सुनिए। अब कहते हैं ता का इदगाम ता में सिर्फ नाकिस होगा। क्यों जी? इसलिए कि ता के अंदर जो सिफ़्ते तफ़हीम है, ता के अंदर जो सिफ़्ते तफ़हीम है और ता के अंदर सिफ़्ते तरकीक है, तो तफ़हीम जब ता का ता में इदगाम करेंगे तो ता के अंदर इतनी कुव्वत या ताकत नहीं है कि वो ता को अपने अंदर समो सके। लिहाजा ता का इदगाम तो करेंगे, लेकिन इदगाम इस तरह करेंगे कि उसकी जो ना सिफत है ना, सिफते इस्तिला यानी तफ़हीम, उसको बाकी रख कर करेंगे। और कुरान करीम में वो मिसालें हैं, अहत्तु फर्रत्तु मा फर्रत्तुम। समझा गई ना? ता का इदगाम सिर्फ ता का इदगाम ता में ताम नहीं होगा, नाकिस होगा। इदगाम में मुतजानिसैन है ना। अच्छा, इसी तरह काफ का इदगाम भी काफ में नाकिस होगा। ये भी वही बात आ गई कि काफ पुर है, काफ बारीक है। जिस तरह ता का इदगाम ता में सिर्फ नाकिस होता है, इसी तरह काफ का इदगाम काफ में भी नाकिस होगा। लेकिन एक जगह पर ये तुर्क़े जैसे
اوپر بتایا ہے کہ ترک جزری میں اظہار ہوگا، تو یہ علم نخلقکم میں، اور دو لفظ آگے آ رہے ہیں، ان میں 3 مقام ایسے ہیں کہ ان پر ادغام، یعنی علم نخلقکم میں ادغام ناقص اور تام دونوں جائز ہیں۔ علم نخلقکم بھی پڑھ سکتے ہیں اور علم نخلقکم بھی، لقکم میں تام اور ناقص دونوں جائز ہیں۔ پڑھیے ذرا حاجی صاحب، قا کا ادغام تا میں، قا کا ادغام تا میں صرف ناقص ہوگا، قاف کا ادغام کاف میں ناقص ہوگا، مگر اچھا یہ شرط ہو گئی کہ قاف کا ادغام صرف کاف میں ناقص ہوگا، تو ایک امام کہتے ہیں کہ تم یہاں پر ادغام کرو ہی نہ، اس لیے کہ قاف قوی ہے، کاف چھوٹا باریک ہے، تو یہاں پر ادغام نہ کرو، اظہار کر لو، یا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ادغام جو ہے وہ تام کرو، وہ آگے بات جو میں ابھی کرنے لگا تھا وہ آگے ہے یاسین القرآن الحکیم میں۔ تو قاف کا ادغام ایک امام کہتے ہیں کاف میں تام کرو اور ایک کہتے ہیں کہ ناقص کرو، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ علم نخلقکم۔ پڑھیے ذرا راجہ صاحب، آپ پڑھیے قا کا ادغام تا میں، تو کا ادغام تا میں صرف ناقص ہوگا، قاف کا ادغام کیف میں ناقص ہوگا، مگر یہ شرط ہے، یہ یعنی قانون بن گیا ہے کہ قا کا ادغام تا میں صرف ناقص ہوگا، قاف کا ادغام کاف میں ناقص ہوگا، لیکن ایک لفظ کو نکال دیا اس شرط سے کہ علم نخلقکم جو ہے اس میں ناقص کے ساتھ تام بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جی آگے آئیے جی، یاسین والقرآن الحکیم، نون والقلم، یہاں پر اگر تو کرتے ہیں وقف پھر تو ایسے ہوگا یاسین، سین میں 3 حرفی حرف ہیں، تو حروف ہجا حروف مقطعات میں جتنے بھی 3 حرفی حروف ہیں ان میں مد لازم ہوتی ہے۔ یا میں 2 لفظ ہیں، 2 حرف ہیں، یا زبر الف یا، سین میں 3 ہیں، قا ہا 2 ہیں، لیکن آگے ما طاہا، طاہا میں 2 ہیں، کا اس میں 3 ہیں، اس میں دیکھ لیں مد کی ہے، ہا یا 2 حرف ہیں، اس میں مد نے کی، عین 3 ہیں، صاد 3 ہیں، اسی طرح لام را، لام میں مد ہے کہ 3 حرف ہیں اور را میں 2 ہیں، تو 3 حرفی حرف جو ہوتے ہیں ان میں مد کی جاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نا، اگر یہاں پہ وقف کریں، یاسین والقرآن الحکیم، آگے ہے نون والقلم، صرف یہ 2 جگہ ہیں، اور بھی تو لفظ ہیں نا حروف مقطعات میں، جیسے قاف والقرآن المجید، وہاں کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے۔ یاسین اور نون کے لیے یہ قاعدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سین کے آخر میں نون ہے، ایسا بات سمجھ آ رہی ہے؟ یاسین میں سین کے آخر میں نون ہے، اور نون، ہاں، اور نون والقلم وہاں پر بھی آخر میں نون، واو نون، تو ان کے بعد واو آ رہی ہے، یاسین کے بعد واو آ رہی ہے والقرآن الحکیم، اور نون کے بعد بھی والقرآن کی واو آ رہی ہے، تو یہاں پر وہ یرملون کا قاعدہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے، تو ادغام میں غنہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پر یہ امام جزری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اظہار بھی جائز ہے، ادغام بھی جائز ہے، اور امام شاطبی کہتے ہیں کہ نہیں صرف اظہار ہے۔ امام شاطبی اس طرح کہتے ہیں، پڑھو یاسین والقرآن الحکیم نون والقلم،
امام جزری کہتے ہیں یا سین پر ٹھہرو یا نہ ٹھہرو، نون پر ٹھہرو یا نہ ٹھہرو، تو یہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے، امام شاطبی کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے صرف اظہار کرنا ہے حافظ صاحب؟ امام شاطبی کہتے ہاں، اس کو طرق شاطبی کہتے ہیں، طرق شاطبی میں، طریق شاطبی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن امام جزری کہتے ہیں، طرق جزری میں کہتے ہیں اس طرح بھی جائز ہے جس طرح شاطبی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور طریقہ ہے، وہ ہے یاسین والقرآن الحکیم، کہ سین کی پہلے مد پوری کرو اور سین کی مد پوری کر کے سین کی نون کو والقرآن کے واو میں ادغام کرو غنے کے ساتھ، اور غنے کی مقدار ہے 1 الف۔ اسی طرح نون والقلم، نو کو لمبا کرنا ہے، اور جب آگے واو کے لیے ہونٹ بند کرو تو اس کے اندر غنہ پیدا ہو جائے، دوسری نون سنائی نہ دے، دوسری نون کی دوسری نون نہ سنائی دے، صرف اس کا غنہ پتہ لگے کہ واو میں غنہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یاسین والقرآن الحکیم نون والقلم، اچھا پڑھیے ذرا، دونوں طریقے دونوں پڑھیے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ آپ کی آواز نہیں، یا سب لگایا نہیں ہوا آپ نے؟ یہ لگایا اپنا ہے جی، لگایا ہوا تو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ زور سے اب بولیے، صحیح ہے؟ زور سے بولیے نا، پڑھنے میں آئے۔ یاسین نہیں ٹھہریے، نہیں صحیح، نہیں صحیح، اس لیے کہ جب آپ نے سی کہنا نا تو اس وقت سی میں ناک میں آواز نہ جائے۔ آپ پتہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا یاسین، یہ غلط ہے، یا سی نہیں، جب تک آپ نے یا کو لمبا کرنا ہے ناک میں آواز نہیں جاتی چاہیے سین اور یا کی۔ اب پڑھیے یاسین والقرآن الحکیم۔ حاجی صاحب آپ پڑھیے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ آپ کا غنہ پورا نہیں ہوا، پھر پڑھیے یاسین والقرآن الحکیم۔ آواز کٹ گئی تھی، پھر پڑھیے یاسین والقرآن الحکیم۔ اندر میاؤں کیا آپ نے، آواز ایسی آئی ہے یاسین، ایسے کریں یاسین اے کیا نہیں سی نیو نہیں، دھیان سے سنیں، یاسین یہ سی یاسین والقرآن الحکیم۔ اب ٹھیک ہے، نو کو لمبا کریں، مد کریں، لہجہ بنائیں، اور جب واؤ کو ادا ہونٹوں نے پکڑنا ہے تو وہاں پر غنہ پورا کریں، نو والقلم، والقلم۔ ہاں یہاں پر بطریق جزری اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں، جبکہ طرق شاطبی میں صرف اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ طریق جزری چلتا ہے۔ اچھا جی، ادغام کی کل صورتیں
ادغام مثلین کی قرآن کریم میں کل 14 صورتیں پائی گئی ہیں. ادغام متجانسین کی قرآن کریم میں کل 7 صورتیں پائی گئی ہیں. ادغام متقاربین کی قرآن کریم میں کل 7 صورتیں آئی ہیں، جبکہ لام تعریف کا ادغام حروف شمسی میں اکثر مقام پر آیا ہے. یہ ضروری باتیں تھیں. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ادغام متقاربین. متقاربین کی تعریف. اچھا، ہم نے متجانسین، متقاربین اور مثلین متجانسین پڑھ چکے ہیں. مثلین میں تام ہی ہوتا ہے. بولیے، مثلین میں کام ہی ہوتا ہے. کام ہی اور ہوتا ہے. صغیر اور کبیر کی دونوں قسمیں صرف مثلین میں ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ 5 لفظ حافظ صاحب نے ابھی شروع میں سب ہمیں بتائے ہیں. متجانسین میں صرف ادغام صغیر ہی ہوتا ہے، ادغام کبیر نہیں ہوتا. متقاربین میں ادغام صغیر ہی ہوتا ہے، ادغام کبیر نہیں ہوتا. لیکن اگر 2 جیسے حرف آپس میں ایک مخرج کے جمع ہوں گے اور ان میں اگر پہلا ساکن ہوگا تو دوسرا متحرک ہوگا تو ادغام ہوگا. اگر دونوں متحرک ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا. اگر ایک ساکن ہو، پہلا دوسرا متحرک ہو تو یہ صغیر ہے. اگر دونوں متحرک ہوں تو یہ کبیر ہے. اور جب کبیر جمع ہو جائیں تو پھر ادغام نہیں ہوگا متجانسین اور متقاربین. تو انشاءاللہ العزیز یہاں تک کل ہم، کیونکہ اب ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے جو پچھلی ضروری باتیں تھیں وہ یاد کرنی ہے. حافظ صاحب تجویدی گائیڈ میں سے آپ نے یاد کرنی ہے، کل آتے ہوئے سب آپ نے وہ سنانی ہے. تو جس طرح وہ لکھا ہوا نا پیج نمبر یہ 48 to 49. ہاں 50 نہیں یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں. چند ضروری باتیں جی انہوں نے بتائی. ہاں یہ 48 اور 49 اس کو آپ نے رٹنا ہے، بلکہ 47 کو بھی ساتھ لے لیں. 47 48 اور یہ آپ نے تینوں رکھنے ہیں. ہاں اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اور آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے آگے ٹیچنگ کرنی ہے، پڑھانا ہے. کل کو اگر آپ کو کوئی سوال کرے گا تو استاد اگر شاگرد کے سوال کا جواب نہ دے سکے تو پھر شاگرد کے دل نہیں کرتا کہ میں اس استاد سے پڑھوں. وہ سمجھتا ہے یہ بھی میرے جیسے ہی ہیں تو میں نے ان سے کیا لینا. ٹھیک ہے نا، اس لیے اپنے اندر قابلیت پیدا کرو. جی آئیے اب ہم حضر پڑھتے ہیں. تو کل ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ سورۃ الاعلی، سورہ طارق پڑھی تھی. طارق، اچھا طارق پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. آج ہم دیں گے آیت نمبر 8 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اچھا آئیے اب ہم آج کا جو لیسن پڑھے ہیں اس میں جتنی بلکہ کوشش کرتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس ہے آج. تو پہلی آیت میں بتائیے حافظ صاحب، انا کے اوپر غنہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انہو، ان وہ نون مشدد ہے. ٹھیک ہے.
ہو کو کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر. علا کو کتنا لمبا کریں گے؟ عین کو آدھے الف کے برابر اور لام کو ایک الف کے برابر. رجعہی جی ہاں کو کتنا لمبا کریں گے؟ ہاں کو بھی ایک یا کے برابر. ٹھیک ہے. لقادر را باریک ہے کہ پر ہے؟ جی اگر یہ ملا کے پڑھیں گے تو پورا ہے، اگر وقف کریں گے تو باریک ہے. اچھا لقادر کا جو الف ہے یہ پر ہے کہ باریک ہے؟ یہ باریک ہے. کیوں اشرف یہ باریک ہے؟ نہیں جی یہ پورا ہے پورا ہے. سر، سب پورا ہے، کیوں پر ہے؟ کیونکہ اسے پہلے حرف اصطلاح آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی آگے جی راجہ صاحب آپ آئے ہیں. یوم 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 میں واؤ کتنی لمبی ہوگی؟ اس میں یہ واؤ لین ہے، اس میں مدنی ہوگی. کتنی لمبی ہوگی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو. یاؤ لین کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 سے 2 الف کے برابر. استغفر اللہ. حج صاحب آپ بتائیں جی. اس میں ایک مقدار نہیں ہے کتنا واؤ لین کی حج صاحب کتنی مقدار ہوتی ہے؟ ہے ہی نہیں ہے. واؤ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. جی آپ وہ پڑھے نا جا کر جہاں پر آوازیں اور ان کے نام کتاب جی میں ہیں. یوم 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 تم نہ کہتے. جی واؤ مدہ اور واؤ لین کی مقدار ایک یہ ان کی مد اصلی ہوتی ہے. اچھا جب ان کے بعد واؤ مدہ کے بعد آ جائے ہم سکون تو پھر وہ واؤ لین مد لین عارض بنتی ہے. ٹھیک ہے. یا کافا یا عین وہاں پر بھی مد عارض مد لازم لین ہے کافا یا عین میں. تو یہ واؤ لین کی مقدار 1 الف ہوتی ہے اگر ہم مد نہ کریں، مد فرعی نہ کریں. جی اچھا تو بلسرائر لام کو ہم نے سین سے کیوں ملایا ہے؟ کہ فے شمسی سین کے بعد را سین جو ہے لام کو سین سے کیوں ملایا ہے؟ کیونکہ یہ لام حروف شمسی کا ہے نا جی. اس کے بعد سین جو ہے لام حروف شمسی ہے یا شین حروف شمسی ہے؟ سین حروف شمسی ہے جی. ہاں تو دماغ کو حاضر کر کے بیٹھے نا. لام کے بعد سین حروف شمسی ہے. جی تو جب سین حروف شمسی ہوا تو لام کا ادغام ہو گیا سین میں. جی لام کے ادغام کے بعد سین کے اوپر آ گئی شد. جی تو جب شد آ گئی تو اب شد کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ساتھ پیچھے زبر زیر پیش والے حرف کو ملاؤ. جی ذہن شریف کو روشن ہوا ہے اب آپ کا؟ جی جی بات آپ نے جو کہی تھی آپ قریب تھے، لیکن میں نے سوال میرا یہ نہیں تھا. جی جی جزاک اللہ. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سین کو لام سے کیوں ملایا گیا ہے؟ جی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سین کے اوپر شد ہے. جی شد کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ حروف شمسی ہے، اس میں لام کا ادغام ہوا ہے. تو جی جی ادغام کی وجہ سے ریئیکشن ہوا ادغام کا کہ شد آ گئی. تو شد کا اب تقاضا یہ تھا کہ ما قبل حرکت والے حرف کو میرے ساتھ ملاؤ. جی ٹھیک ہے. یہاں پہ یا نہیں پڑھی گئی. جی کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اسی لیے کہ یہاں پر یہ آگے چل کے بتائیں گے، کیونکہ جب اجتماع ساکنین آئے گا نا تو جی پھر جی وہاں پر آپ کو اس کے متعلق بتایا جائے گا. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ قرآن کریم میں جو کوئی بھی خالی حرف ہو وہ نہیں پڑھا جاتا. جی کوئی بھی خالی حرف ہو وہ نہیں پڑھا جاتا. اب دیکھ جی لیں کہ یوم تبلی السرائر میں کتنے خالی حرف ہیں؟ جی یا الف لام. جی ٹھیک ہے نا. یہ جی ان لوگوں کے لیے ہیں جو تجوید نہیں جانتے، ناظرہ خان ہیں، ان کی سہولت کے لیے یہ ہے. جی سمجھے گی بات کی کہ جی یہ علماء نے قرآن نے بڑی محنت کی ہے. یہ دیکھیے یا نہیں پڑھی جائے گی، الف نہیں پڑھی جائے گا. اگر آپ کو یہ بات ذہن میں ہو کہ قرآن کریم میں کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جاتا سوائے الف کے،
کہ الف ایسا خالی ہوتا ہے اس سے پہلے زبر ہوتی ہے تو وہ پڑھا جا سکتے ہیں، جیسے ابھی آ رہا ہے فما لہ من قوت ولا ناصر. جی فما میں اب الف خالی ہے، جی اگر اسی قاعدے کو ہم رکھیں کہ خالی حرف نہیں پڑھنا تو جی پھر الف تو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جی الف کو نکال دینا ہے درمیان سے کہ الف پڑھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے جی پہلے زبر ہو. زبر. جی السرائے کا جو الف ہے وہ خالی ہے، تو اس کے پہلے بھی تو زبر ہے نا لام میں، جی اس جی کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے زبر نہیں ہے، اس سے پہلے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے. جی سمجھا جی گئی نا بات کی؟ جی اچھا ایسا بات ذہن میں آئی ہے؟ جی جی حافظ صاحب آپ کو بھی پتہ چلا ہے؟ جی قاری صاحب. صوفی صاحب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑی آسانی ہو جائے گی بچوں کے لیے. جی قرآن کریم میں کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جاتا سوائے الف کے، جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. ٹھیک ہے؟ جی جی فما لہ من قوت ولا ناصر. راجہ صاحب من میں کون سا غنہ ہے؟ من اخفا ما گنا. اخفائے حقیقی. ٹھیک ہے؟ قوت ولا ناصر، یہاں پر کون سا ادغام ہے؟ قوت. ہاں یہ تنوین کا ادغام ہو رہا ہے واو میں. ادغام کون سا ہے؟ ادغام کا نام کیا ہے؟ ادغام ناقص. ادغام ناقص. جی ہاں، جتنی آپ محنت کرتے ہیں یہ لوگوں کو مختلف جو میسج کرتے ہیں آگے پیچھے سے اٹھا کر، یہی اگر آپ کتاب کھول کر محنت کریں تو کتنا اللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ جزاک. جی جی ہاں جی. والسماء ذات الرجع. حاجی صاحب، جی حاجی صاحب یہ جی لام کیوں نہیں پڑھی گئی؟ لام کیوں نہیں پڑھی گئی؟ جی ہمارے لیے نہیں پڑھی گئی کہ خالی ہے، اور قرآ کے لیے نہیں نہیں پڑھی نہیں گئی کہ نہیں آگے نہیں، شمسی لام حروف شمسی ہے، لام حروف شمسی ہے، اس کا ادغام ہوا سین میں. والسماء، یہاں پر مد ہوگی، اس نام مد کا نام ہے مد متصل. ذات الرجع، را بھی حروف شمسی میں سے ہے، لام نہیں پڑی جائے گی، ادغام ہوگا. حاجی صاحب والارض ذات الصدع، را کیوں پر ہے؟ جی را سے پہلے زبر. ٹھیک ہے. ذات الصدع. ٹھیک ہے. انہو لقول فصل. ان میں نون مشدد کا غنہ ہے، لقول میں اخفاء حقیقی ہے، فصل ادغام ناقص ہے، وما هو بالہزل، زا حروف صفیر ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. انہم نون مشدد کا غنہ، ہم میں اظہار ہے میم کا، یقیدون کیدا واکی، یہاں پر ادغام ناقص ہے، واکید کیدا، دو زبر کی تنوین پہ ہم ٹھہرے ہیں، الف سے بدل گیا. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ام میں دیر نہیں لگائیں گے، اظہار ہے. ام ہل ہم، جب ام ہل ہم پڑھیں گے تو میم کے سکون کو کامل ادا کر کے ہا کو ادا کرنی ہے، پھر ہل کے سکون کو، لام کے سکون کو کامل ادا کر کے اگلی ہا ادا کرنی ہے، پھر ہم کے سکون کو، میم کے سکون کو کامل ادا کر کے را ادا کرنی ہے. ام ہل ہم رویدا. حفصہ پڑھیے. حفصہ کدھر گئے ہیں؟ جی قاری صاحب. کہاں گئے تھے آپ؟ مائک دھیان اندر بند تھا. رکھا کرے نا، دھیان مائک اندر بند تھا. رکھا کرے. جی پڑھو سناؤ. انہ علی رجعہ لقادر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع ذال باریک ہے، وہ نہیں ہے، ذا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ایسا پڑھیے انہ علی ربہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع راجہ صاحب والأرض. آگے آپ پڑھیے والارض. بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. صوفی صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اعوذ اللہ باللہ من الشیطان، شیطان اور سیدھے رکھیں، منہ کھلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ علی رجعہ لقادر لقادر نہیں، لقادر. لقادر یوم تبلی یو نہیں، السرائر یو یوم. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع. یہ مد کریں لمبی. والسماء، لمبی مد کریں. والسماء ذات الرجع ذاتر نہیں، والأرض ذاتر نہیں، ذاتر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيدا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم، أمهل نہیں، ہل یہ غلط ہے. أمهل، سنو نا بھائی. أمهلهم نہیں نہیں، آپ لام کو ہلائیں نہیں، ہل کہہ کر نال ہی لام نو ہلا چھڑیا. أمهلهم أمهلهم رويدا. أمهلهم رويدا. راجہ صاحب آئے تو ٹھیک کران کے انشاءاللہ. ہاں آپ سب پڑھیے مشکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر
فما له من قوة ولا ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کا آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.